بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کے چاند کی قربانی۔ عزادارو، آج کا چاند حسن مجتبیٰ کے چاند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے کہ حسن مجتبیٰ کا چاند فاطمہ کے چاند کی خدمت میں با ادب کھڑا اذن جہاد کا طلبگار ہے۔ محرم کا چاند شب عاشور کا عینی شاہد ہے کہ خیمہ حسینی میں چراغ مدھم تھے، کربلا کی ریت پر سکوت طاری تھا۔ حسین مظلوم رات کے اندھیرے میں اپنے اصحاب سے محو گفتگو ہیں، عاشور کے دن کے حالات بیان کرتے ہیں، ہر شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں۔ 13 سال کا خوبرو جوان حسن مجتبیٰ کا شہزادہ قاسم ایڑیوں کے بل اپنے چچا سے مخاطب ہوتا ہے، چچا جان، کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں؟ مظلوم کربلا نے قاسم سے پوچھا، بیٹا قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ شہزادہ قاسم نے شجاعت کے ساتھ جواب دیا، احلی من العسل، چچا جان، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شہزادے کا جواب سن کر حسین نے بھتیجے کے حق میں دعائے خیر کی۔ عزادارو، روز عاشور حسین کا ہر ناصر آتا ہے، اذن جہاد طلب کر کے میدان کاردار میں جا کر شہادت کے جاویدانی مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حسین کے سامنے بھائی حسن کی نشانی 13 سالہ بھتیجا قاسم ادب سے سر جھکائے حاضر ہوا اور عرض کیا، چچا جان، اب مجھے مرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مظلوم امام نے جواب دیا، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، لہٰذا تم میدان میں نہ جاؤ۔ میرے نور نظر، تمہارا وجود تو میرے دل شکستہ کے لیے باعث سکون ہے۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو نہایت غمگین اور افسردگی کے عالم میں وہیں زمین پر بیٹھ گئے، سر مبارک دونوں زانوؤں کے درمیان رکھے سوچ رہے تھے کہ اسی اثنا میں یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا، جب تم پر کوئی سخت وقت آئے تو تم اس تعویذ کو کھولنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ شہزادے نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ بابا کو شہید ہوئے تو زمانہ ہو گیا، لیکن میں کبھی اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا، لہٰذا اب مجھے اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا دیکھا، میرے لال، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا و رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا اور اپنے چچا کے ہم رکاب رہ کر شجاعت حسنی کے جوہر دکھانا، اور اگر تمہارے چچا اجازت نہ دیں تو اتنا اصرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائیں۔ جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے، تحریر کو لا کر امام حسین کے سپرد کیا۔ جیسے ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ دونوں نے بہت گریہ کیا۔ بہرحال حسین قاسم کو خیمے میں لے کر گئے اور قاسم کی ماں ام فروہ کو اپنے قریب بلایا اور زینب کبریٰ سے فرمایا، بہن، میرے اسلاف کے تبرکات کا صندوق لاؤ۔ صندوق لایا گیا۔ آپ نے امام حسن کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا، امام حسن کا عمامہ سر پر رکھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اور عمامے کے دونوں سروں کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس طرح آپ نے بھتیجے کو رخصت کیا تاکہ دشمنوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہے اور تمازت آفتاب سے بھی امان میں رہے۔ بیوہ، ماں اور چچا سے اجازت لے کر حسن کا چاند یہ رجز پڑھتا ہوا میدان کارزار میں پہنچا کہ اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حسن مجتبیٰ کا فرزند ہوں جو نواسۂ رسول مصطفیٰ و امین ہیں۔ یہ حسین اغوا شدہ کی طرح اسیر ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں آب باراں سے سیراب نہ کرے۔ قاسم نے شجاعت حسنی کے وہ جوہر دکھائے کہ جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ ماں در خیمہ پر کھڑی حسین کے آئینہ رخ میں قاسم کی جنگ دیکھ رہی تھی
حسین مرحبا اور سبحان اللہ کی صداؤں سے بھتیجے کی شجاعت پر داد دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس 13 سالہ مجاہد نے 35 ناریوں کو فنار کیا تو عمر ابن سعد گھبرا گیا۔ اس نے لشکر کا بگڑتا حال دیکھ کر شام کے مشہور پہلوان ازرق شامی کو میدان میں جانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، امیر، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری شان کے خلاف ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجا، جسے حیدر کرار کے پوتے اور حسن مجتبیٰ کے شیر نے پل بھر میں ڈھیر کر دیا۔ ازرق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، یکے بعد دیگرے اس کے 4 بیٹوں کو حسن کے لال نے واصل جہنم کیا۔ اب ازرق غصے کے عالم میں میدان کی طرف بڑھا۔ مظلوم کربلا نے ازرق کو میدان کی طرف آتے دیکھا تو در خیمہ پر کھڑی قاسم کی ماں سے فرمایا، ام فروا، ایک بڑے پہلوان سے قاسم کا مقابلہ ہے، مصلے پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرو کہ قاسم ظفریاب ہو۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ جناب ام فروا خیمے میں گئیں، مصلائے عبادت پر بیٹھ کر دعا شروع کی۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ عباس علمدار کی مرحبا کی صدا بلند ہوئی اور ازرق شامی جہنم رسید ہو گیا۔ بس عزادارو، ازرق کے مرتے ہی فوج یزید نے چاروں طرف سے حسن کے چاند کو گھیر لیا۔ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ آواز آئی، چچا جان میری مدد کو پہنچیے۔ بھائی حسن کی نشانی کی صدا سنتے ہی ایک طرف سے حسین، دوسری طرف سے عباس عقاب کی طرح جھپٹے۔ لشکر اعداء یہ دیکھ کر بھاگا، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر ہوا، اور یوں حسن کا پھول گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا۔ حسین جب قاسم کے سرانے پہنچے، دیکھا کہ قاسم کے اعضاء زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ اپنی ابا کو پھیلا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاتے جاتے اور ابا کے دامن میں رکھتے جاتے۔ فرماتے تھے، قاسم، چچا پر یہ کڑا وقت ہے کہ تو پکارے اور چچا بر وقت نہ پہنچے، اور جب پہنچے تو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ حسین قاسم کے پامال شدہ لاشے کو لے کر خیمہ گاہ کی جانب بڑھے۔ در خیمہ پر آ کر آواز دی، ام فروا، قاسم ملنے آئے ہیں۔ ماں نے گٹھری کھول کر اپنی بکھری ہوئی دولت پر نظر ڈالی۔ ماں نے آخری دیدار کیا۔ امام مظلوم نے بھائی حسن کی یادگار کے پامال شدہ لاشے کو گنج شہیدہ میں اپنے کڑیل بیٹے علی اکبر کے لاشے کے برابر میں لٹا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔